الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل اور کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ایک دفعہ قرآن الکریم کی تفسیر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما. آج کی جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت ہے. پانچ نمبر آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایک فلسفی بتانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آیت گئی ہے سورہ مائدہ کی شروع میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کچھ جانور حلال کر دیے، بہیمۃ الانعام. کچھ جانور ایسے ہیں جس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ جو سامنے ہماری مجلس ہوئی تھی اس میں ایک آیت گئی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم. اس آیت کے اندر کچھ جانور ہمارے لیے حرام کر دیے گئے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی جانور حرام ہو گیا یا حلال ہو گیا، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ بھی تو جانور ہے، یہ بھی تو جانور ہے. تو ایک جانور تو ہمارے لیے حلال ہے اور ایک جانور ہمارے لیے حرام ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اگر سور یا خنزیر یا پگ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. چاہے آپ بسم اللہ کہہ کے، چاہے آپ ہزاروں دفعہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، اس کا ہر حصہ، ہر جز قطعاً حرام ہے، ناپاک ہے. رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے. اور دوسرا ایک جانور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، گائے ہے، بکرا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ بسم اللہ کہہ کے تم ذبح کر دو، تو اس کا ہر حصہ تمہارے لیے حلال ہے. ذہن میں یہ بات آتی ہے
کہ اس کے لیے معیار کیا ہے. وائی اللہ سبحانہ و تعالی ایک جانور کو حرام کر دیا, ایک جانور کو حلال قرار دے دیا. اس میں کچھ فلسفی ہے, اس کے اندر کسی قسم کی معیار ہے. تو اللہ اس آیت کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اليوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے تمام جانور, تمام وہ چیزیں جو پاک ہے اور جو مرغوب چیز ہوتی ہے, ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. اب یہاں پہ بات یہ آ گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے الطیبات حلال ہے. احل لکم الطیبات, ورڈ یہاں پہ آیا الطیبات. قرآن شریف میں دو ورڈ آئے, ایک ہے الطیبات, ایک آیا ہے الخبائث. اس لیے دوسری ایک آیت سورہ انعام میں, غالباً وہ آیت سورہ فاطر کے اندر ہے, اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اس آیت کے اندر صرف الطیبات ورڈ آیا, اور دوسری آیت کے اندر یہ دونوں ورڈ آئے. اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو طیبات ہے, جو پاک ہے, جو بالکل صاف ستھری ہے, وہ تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اور وہ چیزیں جو گندی چیزیں ہوتی ہے, جو ناپاک ہوتا ہے, ایسی چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کرا دیا. تو الطیبات کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ناپاک ہے, جو الطیبات کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو بالکل پاک ہے, صاف ستھری ہے, اور ایسی چیز ہے جو دیکھنے کے بعد فوراً آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو اب کھا لیں, اور اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے, چاہے آپ کے بدن کے لیے, چاہے آپ کی روح کے لیے, کسی قسم کا نقصان, یہ چیز مضر نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الطیبات. اور الخبائث کہتے ہیں ایسی چیزیں جو چیز ناپاک ہے اور دل چاہتا نہیں کہ آپ اس کو کھائے, اور اس کے اندر آپ کے بدن کے لیے یا آپ کی روح کے لیے کسی قسم کا نقصان ہے. اس کو کہتے ہیں الخبائث. تو اللہ نے فرمایا احل لکم الطیبات, تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو طیبات ہے, جو پاک ہے, جو مرغوب ہے, جس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہے, وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. اب اس بات کو آپ وہاں پہ لے جائیے. اب جس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے باوجود اس کے اندر ناپاکی ہے, اس کے اندر گندگی ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا نقصان ہوگا, چاہے وہ آپ کے بدن کے لیے نقصان یا چاہے آپ کی روح کے لیے کسی قسم کا نقصان ہوگا. یہ مضر ہے. یہ کیوں؟ اللہ نے الطیبات کو ہمارے لیے کیوں حلال قرار دیا؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اور دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں فرق ہے. ہم جو مخلوق اللہ کی مخلوق ہے انسان ہے, اور جو دوسری مخلوق ہے اس میں ہمارے اندر اور تمام مخلوقات کے بیچ میں فرق ہے کہ ہم دنیا میں ایک بہت بڑا مقصد کے لیے آئے ہیں. صرف کھانے کے لیے نہیں آئے, پہننے کے لیے نہیں آئے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں
کہ وہ مقصد تم سے ادا نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تمہارا کھانا حلال نہ ہو. وہ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم آئے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ کنیکشن اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اور یہ عبادت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، ہر چیز حلال نہ ہو. اس لیے قرآن الکریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا من الطیبات. اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو چیز تمہارے لیے پاک ہے، جس کے اندر تمہارے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور جو مرغوب چیز ہوتی ہے ایسی چیزیں کھاؤ. پھر اللہ نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا. یہ کھانے کے بعد، یہ طیبات کھانے کے بعد پھر تم عمل صالح کرو، نیک عمل کرو. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عمل کی بات آئی اور اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ ہم اچھی چیزیں کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک انسان کے اندر سے اچھا عمل، اچھی باتیں، گڈ ڈیڈز، نیکی کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر حلال کھانا نہ ہو. یہ ضروری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اشرف المخلوقات میں سے ہے اس وجہ سے کہ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر انسان کبھی بھی اشرف المخلوقات بن نہیں سکتا. کہ دنیا میں اللہ نے ایسے ہزاروں جانور پیدا کیے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں. اب ہاتھی کو لے لیں. کیا آپ وہ ہاتھی جو جانور ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، کیا اس کے برابر آپ پہنچ سکتے ہیں کھانے میں؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور تو ایسی ایسی چیزیں کھا کے ہضم کر لیتے ہیں، ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کہیں کہ کوئی آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ آدمی ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں، کھانا پینا بہت ہے اس کے اندر، تو پھر وہ ماشاءاللہ ہی بڑا اچھا آدمی ہے. تو وہ آدمی اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا. کہ جانور بہت ہے، اللہ نے بہت جانور پیدا کیے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بتا دیتا آپ کو. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. بہت بانی تھے، فاؤنڈر تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کل مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ کھانا یہ نبی کی سنت ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں، ورنہ میں نہیں کھاتا. کہ انسان جب، اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی نا، 100 میں وصال کرتے تھے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن کھانے بغیر. نہ رات میں کھانا ہے یا دن میں کھانا ہے، اس کو کہتے ہیں 100 میں وصال. رات اور دن 24 گھنٹے کھانے بغیر. 4 دن چلے گئے، 5 دن کھانا نہیں ہے. ایک صحابی نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو میں بھی شروع کر دوں. تو شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اسے کہا میرے پاس آؤ، اگر ایسے روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے تم. اطعمنی ربی، میرے اور تم میں فرق بہت ہے. میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن میرے رب مجھے کھلاتے ہیں، اور تمہیں وہ نہیں ملے گی، مر جاؤ گے تم.
یہ تمہاری بس کی بات نہیں. اس لیے امت کے لیے اس قسم کا روزہ رکھنا حرام ہے, نہیں کر سکتے آپ. یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انڈیا میں ان کے ساتھ ایک پنڈت صاحب کے ساتھ بحث کا موقع آیا کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ دکھائیں گے کہ اسلام جو ہے صحیح دین ہے اور تمہارے پاس جو دین ہے وہ کوئی دین نہیں ہے, یہ بات ثابت کریں گے. تو خادم صاحب آ کے ایک دن کہا اچھا. تو خادم صاحب گئے اس پنڈت صاحب کے پاس ڈیٹ مقرر کرنے کے لیے, کب یہ بحث ہوگا, ڈیبیٹ کب ہوگا. تو جا کے دیکھا, جب بیٹھے تو پنڈت صاحب کو دیکھا, ماشاءاللہ تو اتنا کھاتے ہیں, اتنا کھاتے کہ جیسے ہاتھی کی طرح کھاتے ہیں. تو یہ واپس آئے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت بات ایک میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر دین کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پنڈت صاحب اگر بحث مباحثہ کرے, ڈیبیٹ کرے تو آپ تو جیت جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ تمہارا جو مولوی صاحب ہے اگر وہ مجھ سے زیادہ کھا سکتے ہیں تو وہ میں سمجھوں گا کہ یہ بڑا عالم ہے, اس کا دین بھی صحیح ہے. اور اگر یہ مجھ سے کم کھاتا ہے تو نہیں, اس کا دین بھی صحیح نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خادم صاحب سے کہا کہ کیا باتیں کرتے ہو تم, کھانا کھا لینا یہ تو ہر ایک مخلوق کھاتی ہے, میں بھی کھاتا ہوں, تم بھی کھاتے ہو, ہاتھی بھی کھاتا ہے, سب کچھ کھاتا ہے. تم جا کے پنڈت صاحب کو بتاؤ یہ کہ ہم دونوں کو کسی 2 کمرے کے اندر بند کر دیے جائیں گے اور 1 مہینہ تک کوئی کھانا سرو نہیں کیا جائے گا. 1 مہینے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون مرا ہے اور کون جیتا ہے. تو کھانا کا کھا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے, کھانے بغیر رہنا یہ کمال ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا, نیک کام کرو, اچھا کام کرو, گڈ ڈیڈ کرو, لیکن اس کے لیے تمہارے دل کے اندر یہ رغبت, ڈیزائر پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اچھا کھانا کھاؤ, طیبات کھاؤ, جو پاکیزہ ہے, جو اچھا ہے, ایسا کھانا کھاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم احل لکم الطیبات. تو اس لیے اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں, خنزیر ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ قرآن الکریم کے اندر جتنی جانوروں کو حرام کر دیے گئے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اصلاً پیدائشی طور پر وہ خبیث ہے, وہ ناپاک ہے, جیسے خنزیر ہے, اور اسی طریقہ سے دوسرے جو جانور ہے والدم المسفوح, اللہ نے فرمایا کہ دم مسفوح جو ہے اور میتہ جو مردار ہے, یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور اس کے اندر ناپاکی ہے. اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں, جانور تو صحیح ہے لیکن چونکہ اس کے اندر وہ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ناپاک بن گیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ بات اس میں آئے کہ اللہ نے فرمایا کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہے, پاک ہے, جو پاک ہے, جو مرغوب ہے, اس قسم کی چیز تمہارے لیے حلال ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ مرغوب چیز، یہ تو ہر ایک آدمی کی الگ الگ جو ہے چوائس ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے اس کو شراب بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اس کو، وہ آدمی شراب بغیر سو ہی نہیں سکتا رات میں. اور اگر اس کو پوچھیں گے بھائی دنیا میں تمہارے لیے سب سے زیادہ مرغوب چیز کیا چیز ہے، پسندیدہ چیز تمہارے پاس کیا ہے، وہ تو کہیں گے بھائی صاحب میرے پاس تو شراب کے بغیر کچھ نہیں ہے. تب اگر کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا قرآن شریف کی آیت الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے مرغوب چیز، تمہارے لیے وہ چیز جو مرغوب چیزیں ہوتی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو وہ کہیں گے تو اللہ نے فرمایا مرغوب چیز حلال ہے، اور شراب میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے، بہت مرغوب چیز ہوتی ہے میرے لیے، یہ جائز ہے. تو اس لیے قرآن اب تک دنیا میں جتنے باطل فرقہ، جتنے گمراہ جماعت گئی ہے، یہ سارے کے سارے ہمیشہ قرآن سے دلیل پیش کرتی ہے. کہ قرآن سے دلیل پیش کر دینا بڑا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف کا ورڈ ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معانی کو، اس میننگ کو سلیکٹ کر کے گئے کہ اس ورڈ کا معنی کیا ہے اور اللہ کا مقصد اس ورڈ سے کیا ہے. اب وہ آدمی اگر حدیث کو چھوڑ دے، صرف قرآن شریف کو لے لے، تو اس کے لیے دنیا میں ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے. تو کہہ رہا ہے کہ احل لکم الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے مرغوب چیزیں حلال کر دیے. تو یہ حلال ہے؟ نو، ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک آدمی کے لیے یا ہر ایک آدمی کی چوائس نہیں چلے گی. دنیا میں سب سے جو اچھے انسان گزرے ہیں، جو سلیم الطبیعت ہوتے ہیں، یعنی پاکیزہ اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، انبیاء علیہ السلام. جو انبیاء علیہ السلام، نبی کے پاس جو چیز پاک ہوتی ہے، نبی کے پاس جو چیز مرغوب ہوتی ہے، وہ ہے طیبات، وہ ہے طیبات. آپ اگر کہیں کہ میرے پاس یہ مرغوب چیز ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اس لیے حلال، نو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو چیز مرغوب چیز ہوتی ہے، جو پاک ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ مقصد ہے. تو اس لیے یہ تاریخ ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے، سبھی کے پاس خنزیر حرام تھا. خنزیر حرام، میتہ حرام. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیز، جو چیزیں پاک ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اليوم احل لکم الطیبات. اچھا، اب دوسرا جو ورڈ ہے اس میں آیا، اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اسی طریقہ سے تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے.
یہ بہت بڑی ٹاپک ہے. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا طعام. طعام طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی چیز. کوئی بھی کھانا آپ لے لیں, اس کو عربک میں طعام کہتے ہیں. کبھی آپ اسپیگیٹی کھاتے ہیں, کبھی آپ بریانی کھاتے ہیں, کبھی آپ کھیر کھاتے ہیں, کبھی آپ یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. یہ جتنے کھانے کی چیزیں دنیا میں ہیں یہ سب کو کہتے ہیں اطعام. طعام کہتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اوتوا الکتاب, جن کو کتاب ملی ہے. کتاب کون سی کتاب ہے؟ کتاب کہتے ہیں اوتل کا مطلب ہوتا ہے جس کو کتاب ملی ہے. اہل کتاب, اہل کا مطلب ہوتا ہے والا. کتاب کا مطلب کتاب, کتاب والا. میرے پاس ایک کتاب ہے, میں کتاب والا ہوں. آپ کے پاس رومال ہے, آپ رومال والا ہے. تو کسی آدمی کے پاس کوئی بھی کتاب ہو اس کو کہے اہل کتاب, کتاب والا. اچھا, اگر یہ معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہزاروں قوم گزرے ہیں. ہندو بھی ہے, ان کے پاس بھی کتاب ہے. سکھ ہے, ان کے پاس بھی کتاب ہے. مسلمان ہیں, ان کے پاس بھی کتاب ہے. کرسچن ہے, ان کے پاس بھی کتاب ہے. یہودی ہے, ان کے پاس بھی کتاب ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کے پاس کتاب نہیں ہے. تو اگر لیں گے اس کا مطلب وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے. تو آپ ہندو, اس کے پاس کتاب ہے, اس نے کوئی کھانا پکایا آپ کو دے دیا, کھا لیا. اس کے اندر چاہے گوشت ہو چاہے ویجیٹیبل ہو, جو بھی ہو حلال ہے آپ کے لیے. آیات کہہ رہے ہیں تو طعام الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. یہ جو معنی میں نے بتایا یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. ایجپٹ کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے جو ہے اس آیت کو لے کے تمام قوم جو اب تک گزرے ہیں, ہندو, سکھ, بدھسٹ اور جو بھی ہو دنیا میں, کرسچن اور جو بھی جتنی قوم گئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. لیکن اس مفتی صاحب کی یہ بات آنے کے بعد پوری دنیا میں ان کے خلاف باتیں شروع ہو گئی, اور سب علماء نے, مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ ان کا کہنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا اوتوا الکتاب, یہ ہر ایک کتاب نہیں ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول ہے, پرنسپلز ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب ہے. اور ہر ایک کتاب نہیں ہے. جس کتاب کو قرآن الکریم نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اس کی تصدیق کی, وہ کتاب ہے. قرآن جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے, وہ کتاب مقصد ہے. اب سورہ آل عمران پڑھیں گے, اس کے اندر ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ہمارے پاس جو کتاب ہے ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم, کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن الکریم, یہ کتاب پہلے جو کتاب گئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. کون سی کتاب ہے؟ تورات اور انجیل. تورات اور انجیل. تو اس لیے ہر کتاب مقصد نہیں ہے یہاں پہ.
جس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونا قرآن سے ثابت ہے وہ کتاب مقصد یہاں پہ ہے. تو اگر یہ مانا لیں گے تو تورات اور انجیل بغیر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہے کسی اور قوم کے پاس، یہ ساری کی ساری کتابیں اور ان کا جو ماننے والے یقین اور یعنی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر کوئی بھی کھانا آپ کے لیے تیار کرے جس کے اندر جانور کا گوشت ہو آپ کے لیے حرام ہے، نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اہل الکتاب، اور قرآن الکریم کی روشنی میں اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے. اچھا، اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو کھانا کھانے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ طعام کھانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جمہور علماء کوئی بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھا لیں گے اور دیکھیں گے، اس کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے طعام کا مطلب عام کھانا نہیں ہے. طعام کا مطلب یہاں پہ ذبیحہ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب نے جو جانور کو ذبح کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. کیونکہ جو نارمل کھانا ہوتا ہے، چاول ہے یا چنے ہے یا روٹی ہے، یہ تو کوئی بھی ہندو اگر آپ کو بنا دے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کھا سکتے ہیں، یہ تو آپ کھا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہندو پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے لیے حرام تو نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو طعام کھانا کا مطلب لیا ہے ذبیحہ، یہ کہاں سے لیا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر کھانا جو بھی ہو سب حلال ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طعام اہل کتاب کا کھانا، تو آپ نے یہاں پہ ذبیحہ کا مطلب کہاں سے لیا؟ اس لیے ہے کہ اصل مقصد یہاں پہ عام کھانا بتانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ عام کھانا تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں اور ہر ایک کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اہل کتاب اگر کوئی جانور ذبح کرے تو وہ ذبیحہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے کہ نہیں. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ، کا مطلب ہے ذبیحۃ الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حل لہم حلال. اچھا ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہو گیا. تو اگر آپ اس آیت کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کوئی بھی اہل کتاب، اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو پھر سمجھ لیں. وہ یہ کیا ہے کہ اہل کتاب بننے کے لیے کیا یہود اور نصارہ ان لوگوں کے لیے اصلی کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان کے پاس جو کتاب ہے تورات اور انجیل یہ تو کرپٹڈ ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کرپٹڈ کتاب کو مانے، اس پر عمل کرے، تو کیا یہ اہل کتاب ہے کہ نہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں اس کو جو پرانی کتاب جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، یا انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہ کتاب چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہودی بننے کے لیے یا اہل کتاب بننے کے لیے
وہ کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں ابھی بھی ان کے پاس جو کتاب موجود ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس کتاب پر میرا ایمان ہے اور میں اس کتاب پر عمل کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، وہ بھی اہل کتاب ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ وہ تو اپنی اصلی کتاب پر عمل نہیں کر رہا ہے، اصلی کتاب پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اہل کتاب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن الکریم میں اللہ نے جہاں پہ بھی خطاب فرمایا اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، ہزاروں جگہ پہ ہے، تو اللہ نے ان لوگوں سے خطاب کی جن کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جن کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ نے یہ کہا یا اہل الکتاب۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آج کل کی کتاب پر بھی عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کہہ کے خطاب کی۔ تو جس کی وجہ سے اس دنیا میں اگر یہ تحریف شدہ جو کتاب تحریف ہو گئی ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس کا قائل ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، وہ بھی اہل کتاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی یہودی اور نصارہ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے تو اس آیت کے مطابق وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ حلال ہے اور تمہارے لیے بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ مطلب یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے اگر کوئی آپ سٹور میں جائیں گے، کسی جگہ پہ چکن بیک رہا ہے، وہ سستی بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کرسچن لوگوں نے یا یہودی نے ذبح کیا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اس آیت کی روشنی میں آپ کے لیے حلال ہو جانا چاہیے، حلال ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں اس میں دو گروپ ہیں، اس میں یہ دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں بہت ساری چیزیں تحریف ہو گئی ہیں، لیکن ذبیحہ کے سلسلے میں جانور کو کیسے ذبح کرنا ہے، اس ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، یہ ابھی تک یہ تحریف شدہ کتاب کے اندر ابھی تک یہ بات ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ جو جانور اللہ کے نام بغیر ذبح ہو گیا وہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے، یہ موجود ہے، ابھی تک موجود ہے۔ اچھا، لیکن بعض اب جب کرسچن لوگوں سے بات چیت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا گاڈ تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ لوگ ذبح بھی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ کہے کہ بسم اللہ، ان کے حساب سے اگر وہ گاڈ کے نام پہ بھی ذبح کرے تھے، ان کی تصور گاڈ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی نظر میں گاڈ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
اب اگر آپ کہیں کہ وہ تو اللہ کا نام یا گاڈ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. تو علماء یہ لکھتے ہیں، ایک گروپ یہ لکھتا ہے اگر چونکہ ان کی کتاب کے اندر ابھی تک کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یہ موجود ہے، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے جو علماء ہیں اس کا قائل ہے، اور وہ لوگ اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے جہالہ جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ لے کے ذبح کر دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان جاہل لوگوں کا ذبیحہ بھی حلال قرار دے دیا، چونکہ ان کا جو ان کی کتاب میں کے اندر چونکہ جانور کا ذبح کرنے کے لیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ یا اللہ کا نام لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ لوگ اللہ کا نام لے کے ہی کرتے ہیں. تو آپ دوسرے لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بھی ذبح کر دیا تو اللہ نے ان کو، جو لوگ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ ان کا بھی کھانا حلال ہے تمہارے لیے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ صحیح طریقہ سے کر رہے ہیں ان کا تو حلال نہیں. تو اب جو لوگ غلط طریقہ سے کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے، ان کو بھی کہا گیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی حلال ہے تمہارے لیے. تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء تابعین میں سے کچھ علماء ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کے اندر جو ذبیحہ کے سلسلے میں اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، اور جو ذبیحہ کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، اس لیے سب کا ہی کھانا تمہارے لیے حلال ہے. بس ہو گیا. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور کو اللہ کے نام بغیر کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا یا اللہ کے نام بغیر ذبح کر دیا تو وہ حرام ہے. اب اگر کوئی آدمی اگر جانور کو ذبح کرے کرسچن میں سے یا اہل کتاب میں سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کر رہے تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے. تو اس لیے جمہور کا کہنا یہ ہے، میجارٹی آف دا علماء یہ کہتے ہیں چونکہ ان کی کتاب کے اندر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرنا منع ہے اور ذبح کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور قرآن شریف کی دوسری آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام بغیر ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جمہور علماء، میجورٹی آف دا علماء چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، جو اہل کتاب عزیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام ہے اس کے اندر. لیکن ایک گروپ، میں نے جیسا کہا کہ ایک گروپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کی کتاب کے اندر ذبیحہ حلال نہیں ہے جب تک اللہ کے نام بغیر ذبح کیا جائے، اللہ کے نام جب تک کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حال کو بھی ان کو شامل کر دیا، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ان کا بھی حلال ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. تھوڑا سا مشکل آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. لیکن علماء یہ لکھتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور آپ سمجھ لیں، ایک آدمی مسلمان تھا،
ایک آدمی مسلمان تھا اور یہ آدمی بعد میں کرسچن ہو گیا، مرتد ہو گیا. تو علماء لکھتے ہیں یہ آدمی اگرچہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے، لیکن یہ پہلے مسلمان تھا، یہ مرتد ہو گیا. تو اہل کتاب ہونے کے باوجود اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے، چونکہ یہ مرتد ہو گیا. ٹھیک. ہاں لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے پہلے سے ہندو تھا یا کوئی اور مذہب کا قائل تھا، وہ بعد میں وہ کرسچن ہو گیا، اہل کتاب ہو گیا، تو آپ ان کے لیے ان کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے. اس لیے مرتد ہو جانا، دین کا چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے یہ. اس لیے علماء لکھتے نہیں اگر کوئی آدمی مسلمان پہلے سے تھا اور اب یہ کرسچن بن گیا، اہل کتاب تو ہے چونکہ وہ ان کی کتاب کو فالو کر رہے ہیں، اس کے باوجود چونکہ اس کے ساتھ مرتد نہ آ گیا، دین کو اس نے چھوڑ دیا، تو اب اس کا کھانا، ذبیحہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. آپ کو کوئی آدمی ایسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کر دیا